مغرب میں جب بیٹی کو بیاتے ہیں تو کوئی بیانے کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو وہ پہنتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے اور ہنسی خوشی وہ انگوٹھی پہن کے آ جاتی ہے. یہاں جب ایک مڈل کلاس کی عورت یا لوور کلاس کی عورت، اپر کلاس میں بھی بہت ہیں ایسی، جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہیں تو ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب میری بیوی کو رخصت کرنے لگے تو وہ میری ساس اماں، وہ میری ممانی بھی ہے، اتنا رو رہی تھی تو میری والدہ نے ان کو کہا تو فکر نہ کر، میں تین ہی لے کے چلی، میں تین پتر دے کے چلی. واہ 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 یہ دیکھو نا، یہ جذبے اور ہیں، واہ. یہ باتیں اور ہیں. آپ کہتے ہیں میلو ڈرامیٹک نہ ہو. اچھا پھر اس کو بھی چھوڑیں. وہاں مغرب میں ماں مرتی ہے تو وہاں جناب ایک ٹیلی گرام چلا جاتا ہے بیٹے کو، یور مدر ڈائیڈ آن سچ اینڈ ڈیٹ اینڈ فیونرل از آن سچ اینڈ ڈیٹ، پلیز کم. وہ میں ٹیلی گرام پڑھتا کہ وہ سو سیڈ، مائی مدر ڈائیڈ. ہی سیڈ نو آئی ایم سو بزی آئی کانٹ کم آن دا سیٹ ڈیٹ بٹ آئی ول کم آن دا ویکینڈ. ایک ہفتے کے بعد اس کو جب ویکنڈ آتا ہے تو وہ ویکنڈ پہ چلا جاتا ہے، جا کے ماں کے قدموں میں وہ قبر پہ اس کے پھول رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ مام مے اللہ شار ہز بلیسنگز اپون یور سول، مے یو ریسٹ ان پیس اینڈ واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ. ہمارے یہاں ماں مرتی ہے تو کیفیت عجیب ہوتی ہے. قیامت ٹوٹ پڑتی، جی، قیامت ٹوٹتی. ہوا نے آپ سے جو اپنا رشتہ توڑ لیا، ہوا نے آپ سے جب اپنا رشتہ توڑ لیا، مجھے تو سانس بھی لینا عجیب لگتا ہے. واہ 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 واہ. یہ لوگ خود غرض بحث بغیر خون کے لوگ، یہ لوگ آپ کو زیر زمین سلا آئے، مجھے زمین پہ چلنا عجیب لگتا ہے. واہ 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 واہ. ہماری ماں کا ساتھ تو یہ تصور، یہ پروین شہر کے شعر ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے، مطلب ماں کے جانا اس طرح، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ آپ کیسے کہتے ہو میں میلو ڈرامیٹک نہ ہوں؟ اتنے ماں کے مرنے کا یہ تصور ہے، ہمارے یہاں ماں کے مرنے کا یہ تصور ہے، تو بھائی میں تو ہوں گا. تو سر ہماری سوسائٹی یا یہ زمین ایموشنل زیادہ ہے. بہت زیادہ. دیکھیے نا وہاں آپ یہ دیکھیے نا، ہر تیسرا، پہلی تو بات یہ ہے نا، اس سوسائٹی میں تیسرا چوتھا بچہ ہی لیجیٹیمیٹ ہے. پہلی تو بات یہ، بچہ 10-12 سال کا ہوتا، منڈا ہوئے کڑی ہوئے گھروں کٹ دینا، جاؤ جی ارن یور اون اینڈ ڈو لیو یور اون. تو وہاں میں نے اس انگریز سے پوچھا، وہ کہتا جی ہمارے یہاں تو 1% بھی لوگ یونیورسٹی میں نہیں جاتے، وہ وہیں پڑھا کے تھوڑا بہت کر کے تو بس اپنی مزدوری کرتے ہیں. وہ تو مشینیں بن گئے، انسان کہاں رہے. تو ہمارے یہاں پوتے تک خرچہ خود اڑا رہے تھے. آپ کیا نہیں کرتے اپنے بچوں جی کو؟ اس طرح ایسے کہ ہی. جب یہ تک بات ہے بھائی، ہماری ان کی سوسائٹی کا بہت فرق ہے، اور ہماری ان کی طرز معاشرت، ہمارا رہن سہن، اٹھن بیٹھن، ساڑی رہتل، ہر شے ان سے مختلف ہے. اور آپ نے صحیح کہا، ہم جذبات سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے پاس جذبات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. سر یہ ایسا ہے اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے جب بھی کوئی لیڈر آتا ہے تو وہ جذباتی سی تقریریں نعرے دے جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے وہ ہیں. تو خیر ہمیں خود پتہ لگتا ہے، وہ تو ہماری جہالت ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے. مگر آپ یہ دیکھیے نا، ہمارا دراصل مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. آپ کہتے ہیں جذباتی نہ ہو. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے مطلب میں پاگل ہو جاتا ہوں، ہر مسلمان پاگل ہو. ایسا ہی سر. میں کبھی چونٹی نہیں مارتا، نہ مار سکتا ہوں، سر لیکن کوئی میرے سامنے اگر یہ حرکت کرے تو شاید میں اسے مار ہی دوں. ایسا ہی سر، یا جی جان لے بتائیے نا، لیں گے یہ یا دے کہاں دیں سے؟ یہ پھر میرے دین نے نہیں دیا مجھ کو یہ جذبہ. گے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں میلو ڈرامیٹک ہو گیا. اور یہ بھی کہتے بندہ جنہیں مارتا، قادری نے مارتا انہوں گورنر ہاں جی، میلو ڈرامیٹک، کہا میلو ڈرامیٹک ہو گیا. ہاں جی، انہیں بندہ سی. اس نے بات آیا نہیں امکان ظاہر نبی ہے کہ آپ ایسے جذبات کا چھیڑیں گے جس پہ ہم اپنے سر. ہاں یہ ناموس رسالت کا قانون، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کالا قانون، استغفر اللہ. بتائیں. انہوں نے پھڑکا دیا، اس نے کہا اللہ. تو یہ سر ہر 50 سال بعد یہ جو غازی علم دین شہید والا ہے، یہ ابھی بھی جو ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں ہمارا خیر موضوع سے ہٹ رہے ہیں، کیا یہ ہمارا ایمان چیک کرتے ہیں؟ یہ جو کبھی یہ خاکے بناتے ہیں یا این جی اوز کے نمائندے ان کو اب بیٹھے ہیں. آہستہ آہستہ اس بات کا پتہ چل رہا ہے. دیکھیے نا، ہم ہیں مسلمان،
وہ دوسری اقوام کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، انہیں آہستہ آہستہ یہ بات، میں نے اس پہ کالم بھی لکھے تھے، 2-3 کالم لکھے تھے کہ مغرب کو اور یورپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اور ہمارے پیغمبر میں فرق کیا ہے. واہ. ہم اپنے پیغمبر کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ اپنے پیغمبر کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جوک بھی بناتے ہیں، فوش لطیفے بھی آپ گھڑتے ہیں. حضرت بی بی مریم ہمارے قرآن پاک میں ان کی آیت پوری ایک صورت ہے، ہم اتنا احترام کرتے ہیں، چوم کی اس کتاب کو پھر اسے بولتے ہیں، آپ ان کے لطیفے بنا دیتے ہیں. ہم نہیں بنا سکتے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہ کہیں تو مسلمان نہیں ہوتے. اور پھر میرے آقا علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جناب عمر سے پوچھا کہ عمر تو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اپنی جان سے کم. تو آپ نے فرمایا عمر ہم نہیں بڑھنا. تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان، تمہارا ایمان ابھی پختہ نہیں ہے. تو پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ، آج کے بعد میں دنیا کی ہر شے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کروں. ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہم نہیں رہ سکتے. سر اچھا اب یہ جب کہتے ہیں یہ جذباتی ہوں گے تو آدمی مرے گا نا، بغیر جذباتی ہو کیسے مرے گا. آپ اس کو کہتے ہیں یہ میلو ڈرامیٹک ہے. اچھا جی پھر تسی رہو وداؤٹ میلو. سر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مشرق کے ہم لوگ ہیں جس خطے کے، یہ دل سے سوچتے ہیں اور وہ دماغ سے سوچتے ہیں. اس میں غیرت ملی اور مذہبی غیرت جو ہے، سر اصل میں بات کسی حد تک یہ صحیح ہے کہ ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں بہت جلد، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ہمیں ہر چیز ایکسپلائٹ لوگ کر دیتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا نعرے لگاتے ہیں. اب دیکھو نا مریم بی بی نعرہ لگا رہی ہیں. کیا نعرہ لگا رہی ہے؟ لاہور میرا ہے، جاگو نا، لاہور آ گیا، لاہور جاگے گا، پاکستان جاگے گا، نواز شریف پھر آئے گا. یہ اتنے گدھے ہیں جو وہاں سامنے جا کے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں پتہ نواز شریف لوٹ کے گیا، انہیں نہیں پتہ کہ وہ عدالتوں سے وہ مجرم قرار پایا ہے، انہیں نہیں پتہ وہ مفرور ہے، انہیں نہیں پتہ وہ کورٹ آف لا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ ان کی بات سن رہے ہیں تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہے؟ یہ جہالت ہے اور کیا ہے؟ اچھا سر آپ نے ایک ڈرامہ کیا تھا پی ٹی وی پہ زرد زرد دوپہر، جس میں آپ انڈائریکٹلی نواز شریف کا کیا تھا، اور آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ کل کو اگر یہ دوسری پارٹی بھی ایسی نکلے گی تو ان کا ڈرامہ ان کا رول بھی میں ہی کروں گا. کرنا بھی چاہیے. تو عمران خان نکلے نا میں بھی رول کراؤں. سر یہ 17 سال آپ پہ جو پابندی رہی ہے ٹی وی پہ، اسی لیے انہیں باتوں سے رہی ہے نا سر. تو آپ کو سچ بولتے ڈر نہیں لگتا؟ کہا تھا ڈر اللہ، جان تو میری اللہ کے اختیار میں. آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. نہیں، اس مجھے کی تو سر کا بھی قیمت تو یقین دینی نہیں میں پڑتی گھر بھی پہنچ سکوں گا کہ نہیں. ہے. یہ تو پکی بات. بات ہے یار. فرسٹ جب یہ ویو آئی تھی تو میں نے آپ سے ٹیلی فونکلی بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا سر یہ ایسا، تو آپ نے کہا کہ یار بھائی احتیاط ضرور کریں گے، اگر اس کی مرضی ہے تو ہم تیار بیٹھے ہیں. تو میں اس کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے. سر تحت لفظ پہ دوبارہ میں ریکارڈنگ پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا رموز ہیں وہ؟ کس چیز ٹھہراؤ یا اس کو پہلے اندر اتارنے؟ آپ نے اقبال پڑھا بہت اچھا، آپ کے مرثیے بھی جو ٹی وی پہ آئے ہیں وہ بہت کمال ہے، آپ کے آواز کے ساتھ وہ جو ٹھہراؤ ہے. یہ تو اتنی بڑی بات ہے. دیکھیے اس کے اوپر تو کئی لیکچر ہوں گے تب یہ بات سمجھ آئے گی کہ ڈرامٹک رینڈرنگ کیا ہے. مگر بس اتنا سا آپ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کلام کو پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، لفظ کے مطلب کو سمجھیں، پھر اس کی ایک اپنی فنیٹک ساؤنڈ ہے اس کو بھی دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے، پھر اس کے مفہوم کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے، پھر اس کو پرفارم کریں کہ آپ کس طرح پرفارم کریں گے، تب جا کے کہیں ڈرامٹک رینڈرنگ. مگر یہ سارا بڑا لمبا عمل ہے، ریاضت ہے. بہت ریاضت ہے. سر جو اسکرین یا اسٹیج پہ جو پرفارمنس ہے تو اس کے لیے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ آپ کا ڈائلاگ ڈلیوری ہے یا آپ کے ایکشنز ہیں؟ دونوں. کبھی چیز الگ نہیں ہوتی. دے ہیز ٹو بی سینکرونائزڈ.
اور صرف ڈائلاگ ڈیلیوری اور ایکسپریشن نہیں، آپ کا فٹ ورک، آپ کی باڈی لینگویج، ایوری تھنگ شوڈ سینکرونائز، پھر آپ کی ایکٹنگ اچھی ہوگی۔ تو یہ جو آج کل کی نسل ہے جو ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ کے وہ ایکٹنگ سیکھنا چاہ رہی ہے یا جن پہ ایسے نہیں سیکھی جاتی نا بھائی، ایسے نہیں سیکھی جاتی، بیٹھے کسی کے پاس سیکھیں، پورا پتہ کریں۔ تو آپ سے انشاءاللہ، کیونکہ اب آپ جلدی میں ہیں تو یہ 2-3 نشستیں ایسی ہوں گی، ہم آپ سے وہ سارا کچھ سننا چاہتے ہیں جو آپ نے زندگی کے اندر کشید کیا ہے یا اپنے تجربے سے، وہ ہماری اور اس کو قوم کی ہماری بڑی طرف عنایت، بہت شکریہ انشاءاللہ سر، ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سر۔ جی حضور، کیا ہے حکم ہے؟ الہی کیا ہے؟